اللہ اللہ اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہالت کی انتہا ہے بھئی، شادی کی پہلی رات خون نہیں نکلا، طلاق ہو گئی۔ بھئی یہ کوئی وجہ تو نہیں ہے۔ حالانکہ فقہا نے لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ بعض دفعہ وہ پردہ ہوتا ہے جو کنواری لڑکی کا، وہ یعنی کسی مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ زائل ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی وجہ سے وہ پردہ زائل ہوا، جی کوئی چھلانگ لگانے سے پردہ زائل ہوا، یا کوئی یعنی کوئی بھی بیماری کی وجہ سے پردہ زائل ہوا، تو اب اس کی وجہ سے بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان کرو۔ ان بعض الظن اثم، بسا اوقات ایک گمان جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ شرعی دلیل کیا ہے کہ یہ جو ہے کسی غلط کاری کی وجہ سے یہ پردہ زائل ہوا؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو خون نہ نکلنا یہ جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس نے واقعی کوئی غلط حرکت کی جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ یعنی اس پردے کے زائل ہونے کی بے شمار وجوہات ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے پردہ زائل ہوا ہو، لہذا بدگمانی سے بچیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا گمان کیجیے اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آئیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، وأنا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو دیکھیے جیسے یعنی لڑکی کی آپ تھوڑی سی غلطی پر آپ اس کو یعنی طلاق تک دینے پر اتر آتے ہیں، اور ہم یعنی لڑکوں کی کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ شادی سے پہلے ان کی غلط کاریاں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کبھی لڑکی والے تو اتنا شدت کا مطالبہ نہیں کرتے۔ تو لہذا جیسے چشم پوشی سے کام کرنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی گزارنی ہے، شریک حیات بنایا ہے، تو شریک حیات جس کو بنایا جائے تو ساری زندگی اس کے ساتھ چشم پوشی سے کام کرتے ہوئے، احتیاط سے کام کرتے ہوئے، محبت سے رہتے ہوئے، آپس میں حسن سلوک سے رہتے ہوئے اپنے گھر کے نظام کو چلانا چاہیے۔ ہم چھوٹا سا سفر کرتے ہیں ٹرین میں، ہے جی چند گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے جی چند منٹوں کا سفر ہوتا ہے، اس سفر میں بھی ہم اپنے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دائیں بائیں جو مسافر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو کچھ کھلا دیا پلا دیا، کچھ مل جل کے کچھ ایسے اچھے انداز سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا چند منٹ کا یا چند گھنٹے کا سفر اچھا کٹ جائے۔ تو چند منٹ اور چند گھنٹے کے سفر کو اچھا کاٹنے کے لیے اور اس سفر کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنے ہم سفر ساتھیوں کا ہم اچھا خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو ساری زندگی کا ساتھی ہے، شریک حیات ہیں، زندگی بھر کے سفر کا جو ساتھی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے ہم پیش آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی، ہماری زندگی دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ گھر میں بدمزگی کا ماحول بن گیا تو اللہ نہ کرے زندگی کا سفر پریشانی کا سفر بن سکتا ہے، اور یہ جو ہے دنیا ہی میں جہنم کا مزہ چکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہمیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو لباس کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور لباس ایک دوسرے کی زینت اور وقار کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت اور وقار کا ذریعہ بنے، میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایک دوسرے کی پردہ پوشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں کا نظام خوبصورت طریقے سے محبت والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں حسن اخلاق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ